بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، صلاۃ اللیل میں جو نماز سب سے اہم ہے وہ نماز تہجد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ ہے اور وہ کم از کم 2 رکعت اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعت ہیں۔ تہجد کی نماز فجر کی نماز سے پہلے رات کی نیند لینے کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ اس کی فضیلت میں متعدد حدیثیں وارد ہوئی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک محل ہے جس کا اندر باہر سے دکھائی دیتا ہے اور باہر کا حصہ اندر سے دکھائی دیتا ہے۔ جو حضرت ابو المالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کس کے لیے ہے؟ فرمایا وہ اس کے لیے ہے جو اچھی بات کرے، لوگوں کو کھانا کھلائے اور جب لوگ سو رہے ہوں تو وہ اٹھ کر قیام اللیل یعنی تہجد کی نماز ادا کرے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کے وقت ایک ایسی گھڑی آتی ہے کہ بندہ مومن جب اس گھڑی میں اللہ تعالیٰ سے دنیا و آخرت کی جو بھلائی مانگتا ہے اللہ پاک عطا فرماتے ہیں، اور یہ گھڑی اور ساتھ ہر رات بار بار لوٹ کر آتی ہے۔ بخاری و مسلم میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک ہر رات کے آخری پہر آسمان دنیا پر تجلی فرماتے ہیں اور اعلان باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی دعا کرنے والا کہ اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی بخشش اور مغفرت مانگنے والا کہ اس کو بخشش اور مغفرت عطا کروں۔ فقہائے کرام یہاں پر ایک مسئلہ بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز تہجد کا عادی ہو اس کو بلا عذر چھوڑنا مکروہ ہے۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر سے حضور نے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا کہ اے عبداللہ تو فلاں کی طرح نہ ہو جانا کہ وہ رات کو اٹھا کرتا تھا پھر اس نے اٹھنا چھوڑ دیا۔ یعنی اس کی وضاحت یہ ہے کہ فلاں مومن جو تھا وہ نماز تہجد ادا کرتا تھا پھر اس نے نماز تہجد ادا کرنا چھوڑ دیا ہے، تو یعنی اے عبداللہ تو اس کی طرح نہ ہو جانا۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے جو تہجد کی نماز ادا کرتا ہے اور باقاعدگی سے ادا کرتا ہے پھر اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ ترمذی اور ابن ماجہ میں راوی ہیں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے روایت فرماتے ہیں، یاد رہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم دین تھے۔ جب لوگ مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے جوق در جوق آ رہے تھے تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان میں شامل ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پاک کو انہوں نے غور سے دیکھا اور پہچان لیا اور پھر اپنے دل میں کہا کہ یہ چہرہ جو ہے نعوذ باللہ من ذالک جھوٹوں کا چہرہ نہیں ہو سکتا، اور پہلی بات جو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے سنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو سلام کی اشاعت کرو یعنی سلام کو عام کرو۔ دوسرا فرمایا کہ کھانا کھلاؤ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ۔ تیسرا رشتہ داروں سے نیک سلوک کرو اور قیام اللیل کرو یعنی جب لوگ سو رہے ہوں تو اٹھ کر نماز تہجد ادا کرو۔ ایک روایت میں فرمایا کہ قیام اللیل کو اپنے اوپر لازمی کر لو کہ یہ پہلے نیک لوگوں کا طریقہ تھا اور رب تعالیٰ کے ساتھ قربت کا ذریعہ ہے۔ اور تیسرا فرمایا کہ گناہوں کو مٹانے والا ہے اور گناہوں سے روکنے والا ہے اور بدن سے بیماری کو دور کرنے والا ہے، یعنی قیام اللیل کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو آخر میں ہم تھوڑی سی وضاحت کرتے ہیں آخری اس حدیث پاک کی کہ نماز تہجد سے کن باتوں کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو نماز تہجد سے جو آخری حدیث ہے ہمیں 5 چیزوں کا فائدہ جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے کہ یہ نماز تہجد پہلے نیک لوگوں کا طریقہ تھا
نمبر 1۔ دوسرا، رب تعالیٰ کے ساتھ قربت کا ذریعہ ہے۔ تیسرا، گناہوں کو مٹانے والی ہے نماز تہجد۔ اور چوتھا، گناہوں سے روکنے والی ہے نماز تہجد۔ اور پانچواں، بدن سے بیماری کو دفع کرنے والی نماز یعنی قیام اللیل ہے، تہجد کی نماز ہے۔ اللہ پاک ہمیں نماز پنجگانہ کے ساتھ نماز تہجد بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔